بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب مصر پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو معمولی قیمت پر فروخت کر لیا۔ معمولی قیمت پر فروخت کرنے کی جلدی تھی تو انہوں نے سوچا کہ کہیں ان کا مالک نہ آ جائے۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں بیچ دیا۔ یہ نہایت معمولی قیمت تھی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، مصر والوں میں سے جس نے انہیں خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا ان کو بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ پہنچائے اور اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یہ شخص مصر کا وزیر خزانہ تھا اور بے اولاد تھا۔ اس نے سوچا شاید یہ لڑکا بڑا ہو کر اچھا انسان بنے، لہذا کیوں نہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اس طرف یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ کے گھر پلے بڑے۔ وزیر خزانہ عزیز مصر کہلاتا تھا۔ اس نے آپ کو بیٹوں کی طرح رکھا۔ آپ کچھ بڑے ہوئے تو شاہی محل کی دیکھ بھال آپ کے ذمہ لگا دی گئی۔ شاہی محل کے تمام اختیارات آپ کے سپرد کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا اور ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا۔ ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ یوسف پاکیزہ اور توحید والے ماحول میں پروان چڑھے۔ گھر کا سارا انتظام ان کے ہاتھ میں تھا۔ آپ بہت بصیرت سے گھر کا نظام چلا رہے تھے۔ ابھی عزیز مصر کی بیوی نے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ علم و بصیرت کی صفات آپ میں موجود تھی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کی عمر 17-18 برس کی ہوئی تو جوانی کے ساتھ ان کے حسن میں مزید اضافہ ہوا۔ حسن یوسف کا واقعہ بے مثال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، معراج کی رات میری ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی، ایسا لگتا تھا کہ دنیا کا نصف حسن یوسف علیہ السلام کو ملا ہے۔ مفسرین وضاحت کرتے ہیں کہ جن کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے، آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا اور آدھا باقی ساری مخلوق میں تقسیم کیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے حسن یوسف۔ جب عزیز مصر نے یوسف کا حسن دیکھا تو بے اختیار ہو گئی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ بدکاری کا ارادہ کر لیا اور ان کے ساتھ لطف و عنایت کا سلسلہ شروع کر دیا اور پھسلانے کے جتنے طریقے ہو سکتے تھے وہ اختیار کیے۔ ناز و نخرے کے ساتھ اس سے پیش آنے لگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس عورت نے جس کے گھر یوسف تھے یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے۔ بے انصافی کرنے والوں کو بھلا نہیں ہو سکتا۔ مطلب کہ آخر نوبت یہاں تک پہنچ گئی۔ ایک دن اس نے سارے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی، آئیے یوسف، میں نے زیب و زینت آپ کے لیے کی ہے۔ یوسف علیہ السلام فرمانے لگے، اللہ کی پناہ، یہ ناممکن ہے، میں ایسے نہیں کر سکتا۔ کیا میں اپنے مالک کے گھر والوں سے بدکاری کروں جس نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح پالا؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو فلاح نہیں دیتا۔ آپ نے فوراً انکار کر دیا اس لیے کہ آپ صاحب علم تھے، بادشاہ کے مقام اور مرتبے کو جاننے کے ساتھ برائی کے نقصانات سے بھی باخبر تھے، خود صاحب فضل تھے۔ قرآن پاک کی آیات آپ کی طہارت و پاکیزگی بیان کر رہی ہیں۔ علیہ السلام کا قصد کیا اور یوسف علیہ السلام اس کا قصد کرتے کہ وہ اپنے پروردگار کی دلیل نہ دیکھتے۔ اللہ کی مہربانی ان کے دل میں انکنا کا خیال تک نہ آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر علم بھی دیا تھا اور حکمت بھی۔ آپ بادشاہ کے مرتبے سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ زانی کبھی فلاح نہیں پا سکتا، بلکہ آپ نے فوراً کہہ دیا،
اللہ کی پناہ، میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ بڑی آزمائش میں ان کے دل میں خیال آنا ممکن تھا، لیکن یوسف علیہ السلام کے دل میں اتنا سا بھی خیال نہیں آیا۔